خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جمعہ ہے اور نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج آپ سب کی فرمائش پر اور آپ کے مختلف سوالات کے جواب میں وہ بالآخر سیٹھی صاحب آ ہی گئے ہیں۔ ویلکم انس۔ اور آج کے ہمارے جو موضوعات ہیں وہ بہت سارے ہیں، جو بڑی خبریں ہیں، جو نئی سیاسی ڈیولپمنٹس اور بہت سی اشارے جو ہیں ان کے بارے میں ہیں۔ تو میں تھوڑی سی ایک مختصراً آپ کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آج ہم کن موضوعات پہ گفتگو ہوگی۔ ایک تو جو شہباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ عمران خان صاحب اب آئینی طور پر وزیر اعظم نہیں رہے، اس بیان کا کیا مقصد ہے؟ جہانگیر ترین صاحب نے آج ایک تقریب میں، سماجی تقریب میں، ایک شادی کی تقریب تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جہاز جو ہے وہ نون لیگ کی طرف بھی مڑ سکتا ہے، یعنی کہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کون جہاز ہے اور وہ کدھر ڈول رہا ہے، یہ پوچھیں گے سیٹھی صاحب سے اور سولنگی صاحب سے۔ اور عمران خان جو ہے وہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع پر جو ہے وہ انہوں نے کل ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا اور ابھی تو دور ہے وقت۔ یہ بھی کل انہوں نے بات کہہ دی، حالانکہ اس سے ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ ان موضوعات پہ آپ سپیکولیشن نہ کریں۔ عدلیہ کی تقسیم ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی تقرری پر، اور وہ تھوڑی سی اس کو بھی بات ہوگی۔ فائنلی یہ بلاول بھٹو نے کل اعلان کیا لانگ مارچ کا، اور یہ لانگ مارچ جو ہے کیا اس میں باقی جماعتیں بھی شامل ہوگی یا صرف پی 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 ہی ہوگی؟ تو بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے، سیٹھی صاحب، کہ عمران خان آئینی طور پر وزیر اعظم نہیں رہے۔ انہوں نے، خیر اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن جس طرح کہ آج کل حالات ہیں یہ بیان بڑا معنی خیز لگتا ہے۔ جی السلام علیکم رضا۔ میں نے تو بیان نہیں پڑھا، مگر اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو میرا خیال ہے ان کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے قانون کے مطابق تو اس میں بہت سی پرابلمز ہیں اور نائلی جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کی طرف ان کا اشارہ ہے، مگر میں نے ان کا پورا بیان نہیں پڑھا، سو اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جی میں آپ کی جو ہے خدمت میں دو تین چیزیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں اسکروٹنی کمیٹی جو ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں، آپ نے بات چیت بھی کی ہے۔ اب ایک طرف تو وہ والا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کئی ہفتوں سے ملک میں بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ اور یہ جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ بڑی محتاط انداز میں باتیں کرتے ہیں، وہ تو اپوزیشن والے کی طرح کی بات ہی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا، اتنا سخت بیان دینا کہ لگتا یہ ہے کہ ان میں کوئی ہمت، کوئی پھوک، کوئی ان کو جو ہے انرجی لیول، وٹامن سی، وٹامن بی، کوئی ملٹی وٹامن کمپلیکس جو ہے کہیں نہ کہیں سے تو کسی نے پیش کیا ہے نا سیٹھی صاحب، ایسے تو نہیں اتنی آپ کو انرجی آ جاتی۔ تو میں آئی وانٹ یو ٹو کنیکٹ آل دا ڈاٹس، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیان تو ایک سیاسی بیان ہے، اس کے پیچھے جو دو تین چیزیں ہو رہی ہیں، ایک طرف الیکشن کمیشن ہے، ایک طرف گفت و شنید ہے لنڈن کے ساتھ، تیسری طرف اپوزیشن کی آپس میں بات چیت ہے، ایک پورا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے پی ایم عمران خان صاحب کے ساتھ۔ آپ اس اتفاق کرتے ہیں اس تھیوری سے؟ رضا، آپ نے 1960s کا ایک ہٹ سانگ تھا جو کہ آج کل کے نوجوان لوگ شاید اس کو نہیں جانتے، مگر آپ تو جیسے کہتے ہیں نا پرانے توتے ہو تسی، آپ کو تو یاد ہوگا۔ اور باب ڈیلن اینٹی وار موومنٹ، پروٹیسٹ موومنٹ کے ون آف دا لیڈرز، اور انہوں نے ایک گانا گایا تھا بڑا زبردست، became a big hit، the times they are changing۔ کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے مجھے۔ ٹائمز آر چینجنگ، جی the times they are changing۔ تو میں نے آج جو میرا اداریہ شائع ہوا ہے، میں سولنگی صاحب کو یہی بتا رہا تھا کہ میں نے پہلے اس کا ہیڈ لائن بھی یہی لگائی تھی، the times they are changing، اور میری پہلی لائن اداریہ کی یہی تھی کہ وقت بدل گیا ہے یا بدل رہا ہے، ہوا بدل رہی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے میں اپنے تبصروں میں کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہوا بدلے گی تو بہت سی چیزیں پھر نمایاں ہو جائیں گی اور تبدیلی آنے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے بھی میرا اداریہ پڑھ لیا ہوگا تیار، اس میں جو میں نے حوالے دیے ہیں
کہ وقت کیسے بدل رہا ہے. تو میرا خیال ہے شاید اگر میں وہ دہرا دوں تو شاید بات سمجھ آ جائے کہ وقت کیسے بدل رہا ہے. تو موٹی موٹی بات یہ ہے جی کہ وقت بدل رہا ہے ایسے کہ 1 سال پہلے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی بھی تجزیہ کار یہ کہے کہ جی کہ نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور ہمیں ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ اور نہیں جی آپشنز ہی کوئی نہیں. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو ایک صفحے پہ ہیں تکڑے ہیں اور ان کے پاس کوئی آپشنز ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ نواز شریف تو آپشن ہے نہیں. تو بس پھر لگا جائے گی ایسے ہی. اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے شاید ایک آدھ کوئی ٹھیٹ جنہوں کہتے ہیں نا کوئی تجزیہ کار رہ گیا ہوئے گا جو ابھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کچھ مسئلہ تو ہے, کچھ بات میں ہوا تو بدل رہی ہے اور کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ اس قسم کی ہوا چل رہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ بنیاد تو ہوگی نا. ایسے تو نہیں کہ یہ باتیں شروع ہو گئی. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے بھی ایک دفعہ کہا پھر کہا کہ 3 ماہ جو ہے یہ بڑے اہم ہیں, بڑے خطرناک ہیں, بڑے اہم ہیں. پہلے بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ مت جائیں, باہر مت جائیں پوچھے بغیر, ادھر ادھر نہ ہلیں. تو اس سے آپ جیسے لوگوں نے 1+1 ایڈ کر کے تو 2 ہی بنایا تھا, 11 تو نہیں بنایا تھا. کہ بھائی اگر یہ بات ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے all hands on deck کہ بھائی کشتی کے جتنے بھی سیلرز ہیں سارے اوپر آ جائیں, نیچے کوئی نہ رہے, ہر بندے کی ضرورت پڑے گی نہیں تو کشتی ڈوب نہ جائے. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہی اشارہ تھا ان کا کہ اب پارلیمنٹ کے اندر ہمیں ہر بندے کی ضرورت ہے. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک دن وہ 33 قانون پاس کرا لیے جھٹکے کے اندر ہی. اور اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے, وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ وہ کترا رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک والا بل اور IMF والا بل یہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے نہ لے کے آئے. 2-3 دفعہ تو ڈیلے کر ہی دیا انہوں نے, اور کبھی کہتے ہیں کابینہ نہیں مانتی, کبھی کہتے ہیں کمیٹی کے اندر یہ جائے گا. اب تو یہ باتیں چل رہی ہیں تو مطلب میں گھبرائے ہوئے تو ہے نا. اسی لیے اب ان کے MPAs اور MNAs بھی بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو مجھے کہتے ہیں نا بوری بسترا پیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر جانے کے لیے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میں آپ کو آنےسٹلی بتا رہا ہوں جو انہوں نے بوری بسترا کیا پیک کرنا ہے وہ تو کچھ اور لوگوں کے گھر جا کے بیٹھ گئے کہ ہم حاضر ہیں. تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیل ویل کی بات تو ہم نہیں کرتے, مگر اس میں ہم ضرور, کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ ڈیل کی بات نہ کریں, ٹھیک ہے, تو ہم تو بڑے پابند ہیں. ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ کہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے اور کوئی بات نہ کریں, آپ حاضر صحیح, ہم نہیں بات کرتے. مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل کے بغیر بھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, یا ڈیل کے اندر کچھ اور ہو سکتا ہے. اس وقت تک تو مجھے ایک ہی ڈیل نظر آ رہی ہے رضا, اور وہ ڈیل ہے جو 2014 میں ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ جنرل رحیل شریف کی, اور اس کے بعد وہی ڈیل چل رہی تھی کہ نواز شریف کو نکالنا ہے, عمران خان کو لانا ہے, دھرنا بنانا ہے, اس کے بعد کوشش کرنی ہے نکالنے کی. پھر پیناما میں جس قسم کا پریشر ہمیں پتہ ہے عدالتوں پہ آ جاتا ہے, اس قسم کا پریشر آیا اور پھر کس قسم کی چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو وہ تو ڈیل جو ہے وہ چل رہی تھی, جو الیکشن بھی ریگ ہو گئی, آگے ڈیل ہوگی. ابھی حال ہی تک تو بالکل پکے تھے کہ جی ڈیل تکڑی جا رہی ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ ڈیل کے اندر دراڑ آ گئی, کوئی پرابلمز آ گئے ہیں, اور اب ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے, ہماری جو چڑیا ادھر ادھر گھومتی ہے, اور آپ کے بھی چڑے ہوں گے, کوے ہوں گے, سارے کہاں کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ بن گیا ہے. وہ پرانی ڈیل جو ہے وہ کچھ اب جیسے کہتے ہیں نا اٹس شپ ریکٹ, مطلب ہے کہ وہ اردو میں کیا کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے, شپ ریکٹ کہ کشتی جو ہے وہ کریش ہو گئی ہے نا, جہاز پتھروں پہ آ کے کریش کر گئی. اچھا اب بات یہ کہ تو یہ باتیں تو سب کو پتہ ہی ہے, ہر تجزیہ کار تو یہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے اس کے جو آثار ہیں, یہ سائن جو ہیں اس کے, وہ آپ دیکھیے 7 سال الیکشن کمیشن نے وہ خاص کاروائی نہیں کی, اور اب جا کے ٹھا کر کے الیکشن کمیشن اور کمیٹی والوں نے بھی پیش کر دی رپورٹ, اور اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے. تو ابھی اس سے ساتھ ہی ڈسکوالیفیکیشن تو اسٹریٹ فارورڈ سی ایشو ہے, مگر آپ آگے بھی اور بھی کہتے ہیں باتیں آنے والی. تو ایک تو یہ نیا ایک اشارہ ہے
کہ ہوا بدل رہی ہے، الیکشن کمیشن میں بھی جان آ گئی. اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب نے ایک کیس کیا ہوا تھا خواجہ آصف کے اوپر جی ڈیفیمیشن کا. خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ شوکت خانم کے پیسے استعمال کیے ہیں ایک رسکی پراپرٹی ڈیل کے اندر تھرو این آف شور کمپنی. اس کے سارے ڈیٹیلز خواجہ صاحب نے دیے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ $3 ملین کا نقصان ہو گیا ہے. اس وقت خان صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے وہ گارنٹیاں بھی لی ہوئی ہیں اس پارٹی سے، ہمارے کوئی پیسے ضائع نہیں ہوں گے، وہ واپس آ جائیں گے اور میں آپ کو سو کرتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو وہ بھی میرے خیال 2012 کی بات ہے اور آج 2021 ہو گیا ہے. وہ سڈنلی وہ کیس جو ہے اس میں ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی، دو دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر کہ جو وہ ایڈیشنل سیشنز جج تھے انہوں نے عمران خان صاحب کی ویڈیو کے اوپر ان کے بیان ریکارڈ کر لیا اور خواجہ آصف کے وکیل کو اجازت نہیں دی کہ اس کی کراس ایگزامینیشن ہو، جو کہ بالکل غیر قانونی بات ہے. کراس ایگزامینیشن ہوگی تو کراس ایگزامینیشن ہوگی. یہ تو اس سے پھر خواجہ صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا اور اب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے میرا خیال ایک چھکا ہی لگایا، چوکا تو میں نہیں کہوں گا. انہوں نے ہٹ دا بال آؤٹ آف دا کورٹ. انہوں نے کہا کہ کون ہوں گے پرائم منسٹر مگر کراس ایگزامینیشن کرنی پڑے گی اور آنا پڑے گا، یہ ویڈیو شیڈیو کے اوپر نہیں چلے گا، آپ کو آنا پڑے گا. تو اب مطلب ہے کہ یہ بھی بڑی مطلب ہے. مجھے آج ہی ایک فارن کورسپونڈنٹ پوچھ رہا تھا کہ کمال نہیں ہو گیا کہ ایسی فیصلے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا بالکل ہو گیا، وہ میں نے بھی ایک کیس کیا ہوا ہے خان صاحب کے اوپر 7 سال پہلے، اور وہ نہ آتے ہیں نہ بیان کو ٹھیک ٹھاک دیتے ہیں، اور ان کے وکیل وہاں بھی کوئی 70-80 پتہ نہیں کتنی ہیئرنگز انہوں نے ملتوی کروا دی ہیں، آتے ہی نہیں ہیں. اور ابھی ان کے خلاف ایکسپارٹ فیصلہ ہوا تھا، وہ بھاگے گیا وکیل کہ جی نہیں ہمیں موقع دیا جائے. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس. تو اب میرا خیال ہے، اور میں فی الحال 10-15 دن سے میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب جوڈیشری بھی جو نا جاگنے لگی ہے، اور جاگنے لگے گی. ہوا بدلتی ہے تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی ان کے جو بڑے ساتھی جرنلسٹ تھے جو کہ اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کو سپورٹ کرتے تھے، میرا خیال ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہی واز ورتھ سپورٹنگ، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے. اب اسی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے اپنی گنز جو ہیں وہ خان صاحب کے اوپر ٹرین کر دی. تو اس وقت بھی دیانتداری تھی، اب بھی دیانتداری ہے، کیونکہ اس وقت جیسے دن بدن لوگ خان صاحب سے مایوس ہو رہے تھے، تو ان صحافیوں سے بھی مایوس ہو رہے تھے کہ آپ ابھی تک ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو خیر میرا خیال ہے پیغام ان تک پہنچ گیا، ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں ہوا بدل رہی ہے اور ہمیں بھی اب بدلنا چاہیے، نہیں تو ہمارا پروگرام ہی کوئی نہیں دیکھے گا. تو وہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں، میں نام اب تو میں نہیں لینے، عوام جانتی ہے چینلز کون سے ہیں اور ہمارے دوست کون سے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کو سیدھے راستے پہ لے آئے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے بھی بڑے بڑے یو ٹرنز لیے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے سامنے جو پہلے پتہ نہیں تھی اب پتہ چل گیا ہے تو ٹھیک ہے، حقیقت بدل گئی، ہم سمجھ لیے ایسی بات. تو آئی ڈونٹ بلیم دیم، بٹ اچھی بات ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہوا بدل رہی ہے، عوام کھڑی ہو رہی ہے، عوام کی جو رائے ہے وہ بدل رہی ہے، عوام جس نے ان کو ووٹ ڈالا تھا وہ اب ان کے خلاف ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے سائنس ہیں اور آئی ایم شیور سولنگی صاحب اور آپ کو اور بھی سائنس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جی ایک سائن تو جاگیر ترین صاحب کا ہے، جنہوں نے شادی پہ خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی پہ کہا، ان سے پوچھا کہ آپ کا جہاز جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف موڑ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جہاز کہیں بھی جا سکتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ بھی بڑا میننگ فل جواب ہے کہ جہاز کی صرف پی ٹی آئی نہیں رہی. ہاں ایسے ہے رضا کہ آپ کو پتا کہ جہانگیر ترین صاحب جب سے علیحدہ ہوئے ہیں خان صاحب سے، یا خان صاحب نے ان کو علیحدہ کر دیا تو جب بات مان جائیں اور معافی دے دیں. اور انہوں نے ایک دو انٹرویوز میں بھی کہا میرے تو ابھی بھی دوست ہیں، میں تو ابھی بھی یہ کر سکتا ہوں، میں جب بھی بلائیں میں چلا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بڑی کوشش کی مگر خان صاحب نے انہیں معاف نہیں کیا. اس کے بعد پھر جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جو ہے وہ لندن کافی چکر لگاتا رہا
ابھی تک تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ادھر ادھر نہیں گیا, وہ لندن کے چکر لگاتا رہا. اب لندن میں کون ہے اور کیوں جاتے رہے ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب بہتر جانتے ہیں. البتہ افواہیں یہی تھی کہ وہ لندن گئے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں نواز شریف سے ملنے کی. اب وہ ملے نہیں ملے, بہتر یہ ہے کہ یہ یا نواز شریف صاحب اس کا جواب دیں یا جہانگیر ترین صاحب جواب دیں. میں نے جواب دے دیا تو شاید پسند نہ آئے بات کچھ لوگوں کو, تو بہتر ہے کہ یہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور اگر وہ نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تھے تو کیا کرنے گئے تھے؟ یہی کہنے گئے تھے نا کہ میرا جہاز تیار ہے, کتنے بندے چاہیے آپ کو. مگر میں آپ سے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ہوا بدلے گی تو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز اور ان کے بندے جو ہیں حکم کی تعمیل ہوگی. جیسے چودھری پرویز الہی حکم کی تعمیل کریں گے, جیسے جی ڈی اے حکم کی تعمیل کرے گی, اسی طریقے سے جہانگیر ترین صاحب بھی اپنا رول ادا کریں گے جو کرنا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر مانگ لین دین تو ہوگی نا. تو یہ ساری چیزیں اب ہوا میں آ گئی ہیں, تو اس لیے جہاز ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے. ایکچولی میرا خیال ہے کہ وہ جہاز ایک ہی طرف جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ تو ایک دفعہ وہ لے گئے نا, خان صاحب کے پاس جا کے چھوڑ دیا ان کو. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سگنل آ جاتا ہے کہ جی جہاز نے ادھر جانا ہے تو جہاز ادھر ہی جائے گا, ادھر نہیں جائے گا. یہ غلط, یہ نہ سوچیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب خود کو فیصلہ کر کے, اور اگر عمران خان جب سگنل آتا ہے کہ جہاز ادھر جائے, عمران خان صاحب نہیں ادھر ہی آ جاؤ, تو میرے والا آ جاؤ, اس وقت عمران خان ول نہیں جائے گا, ادھر ہی جائے گا جدھر چوہدری صاحب جان گے یہ باقی جائیں گے. بالکل. جہاز ادھر ہی جائے گا جہاں ایئر ٹریفک کنٹرولرز انہیں کہیں گے لینڈ کرنے کے لیے. بس کمال ہو گیا. ایئر ٹریفک کنٹرولر ATC. میرا خیال ہے اب آگے سے ہمیں جو حوالے ہم دیتے ہیں ادھر ادھر کے, اس کو ہمیں ATC کہہ دیا کریں, تاکہ اور بھی کوئی آبجیکشن نہ ہو کہ آپ ہماری باتیں کیوں کرتے. ATC. تو کیا خیال ہے سولنگی صاحب؟ ATC. بالکل. میرا خیال ہے اس ٹرمینالوجی کو ذرا پاپولرائز کرنا چاہیے. لوگ اسٹیبلشمنٹ یہ وہ چھوڑو یار, ATC ایئر ٹریفک کنٹرولر جو طے کرتے ہیں کہ جہاز نے کدھر لینڈ کرنا ہے, مڑنا ہے, کس اسپیڈ سے جانا ہے. لیکن سیٹھی صاحب یہ جو حالات چل رہے ہیں ان میں خان صاحب نے کل یہ کہا ہے, ان سے ایک ایسے صحافی نے سوال پوچھا جن کی شہرت ہے کہ وہ عمران خان کے ایک خاصے حامی ہیں. عمران خان ویسے بھی آپ اور مجھے تو انٹرویو دینے سے رہے, تو وہ انہی کو دیں گے. تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس سوال کے جواب میں کہ جی نومبر میں آپ ایکسٹینشن دیں گے یا نہیں دیں گے, کیا آپ کے ارادے ہیں, تو اس پہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نومبر ابھی دور ہے, ابھی میں نے سوچا نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس میں اب تبصرہ کروں میں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے سولنگی صاحب, بات یہ ہے کہ DG ISPR نے جو پریس کانفرنس کی تھی, آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کے لیے تھی یا میرے لیے تھی؟ آپ بتائیے آنیسٹلی, آپ کا کیا خیال ہے وہ کس کے لیے تھی؟ چلے میرا خیال ہے, دیکھیں اس میں انہوں نے جو 2-3 اہم باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہو رہی نواز شریف کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی یا ہم ڈیل نہیں کرتے, نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, اور اس کی باتیں آپ مت کریں, اسپیکولیشن ہے, اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں سے پوچھیں, ہمیں نہ پوچھیں. مگر کہہ تو دیا نا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, تو یہ میرے لیے تو نہیں ہے نا, میرے سے پوچھیں گے میں کہوں گا ہو رہی ہے, تو میرے لیے تو نہیں ہے نا. تو یہ تو میرا عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ جی وہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو ایکسٹینشن کی بات کی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال کروایا گیا ہے, اور بائی دا وے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی کروایا گیا تھا سوال. میرا خیال ہے یہ اس قسم کے سوال کروائے جاتے ہیں تاکہ جواب دیا جائے, جس کا پہلا حوالہ دیا میں نے. تو اب خان صاحب نے پھر اس کا تیاری کی ہوئی تھی جواب دینے کی, اور بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیا. کیا ہے جواب؟ کہ
میں نے فیصلہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں اب اور کوئی ایکسٹینشن نہیں دوں گا. یہ نہیں کہا کہ میں ایکسٹینشن دوں گا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو کیا مارچ میں کریں گے, اپریل میں کریں گے, مئی میں کریں گے, جون میں کریں گے, جولائی میں کریں گے, اگست میں کریں گے, سپٹمبر میں کریں گے, یا نومبر میں ہی کریں گے, اکتوبر نومبر. یہ بھی نہیں کہا, مگر یہ بات کھول دی ہے کہ ایکسٹینشن ہو بھی سکتی ہے, میں اناؤنس بھی کر سکتا ہوں اور شاید میں نہ بھی کروں. ہر بات مگر بات کر دی. اور یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے, میرے لیے نہیں ہے, یہ اے ٹی سی کے لیے. تو اب بات یہ ہے کہ اب اگر پریس کانفرنسز کے ذریعے سوال کروا کے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے پائلٹ اور اے ٹی سی, تو پھر تو مطلب ہے کہ حالت خراب ہی ہے نا یار. مطلب وہ آٹومیٹک ون پیج کے اوپر تو بالکل نہیں ہے نا. اب تو انڈائریکٹلی باتیں ہو رہی ہیں اے ٹی سی, کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کی. تو اس لیے ہمارے ایک ہیں ہارون خواجہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بی ویئر, ATC also stands for anti-terrorism courts. اینٹی ٹیررزم کیا کوڈ. ہاں تو انصاف کو کہیں یہ بچ کے رہے, ایسی باتیں کریں گے تو پھر he'll have to face the long arm of the law of the ATC. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیے, we make light of these things, but these are deadly serious issues. And therefore بس اس سے زیادہ میرا خیال ہے اشاروں میں ہی بات ہونی چاہیے, بیکاز سارے ہی آج کل اشاروں میں کر رہے ہیں. خان صاحب بھی اشارے میں کر رہے ہیں, ATC بھی کر رہے ہیں, ہم بھی اشاروں میں ہی بات کر رہے ہیں. اب میرا خیال ہے عوام جو ہے نا وہ بڑی شعور, اس میں وہ بڑی شعور ہوگی, وہ سب سمجھ آتے. اب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اللہ خیر صلی اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, خان صاحب نے جو بات کہی وہ بھی کسی کے لیے تھی, کسی نے جو بات کہی وہ بھی کسی کے لیے تھی, خان صاحب کے لیے تھی, اینڈ سو آن. آپ اور میں تو بیٹھ کے اہم ہی تبصرے کر رہے ہیں, وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ سو آن. تیاریاں تو دونوں طرف جاری ہیں نا سیٹھی صاحب. وہ تو جیسے ہوتا ہے, پہلے بھی ہم نے دیکھا ہسٹری میں کہ اس طرح کی پھر پلاننگ اور جو ہے پریونٹیو اسٹریٹجیز بنی جاتی ہیں آن بوتھ سائڈز. اور میں آپ کو بتاؤں رضا کے اور بھی بڑی سگنلنگ ہوئی ہے جو میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. جی, آپ میرے سارے آپ کے دوست اور ہمارے دوست جو ہیں پاگل ہو جائیں گے کہ کیا وہ ہوا ہے, مگر بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا پرہیز ہی کرنا چاہیے. بڑا کچھ ہوا ہے, بڑے بڑے سگنلز جا رہے ہیں ایک دوسرے. ہنٹ تو دے دیں, چلے ایک کوئی ہنٹ دے دیں, وہ ہمارے جو نا ویورز کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ ہنٹ دیں. ہنٹ ہے یار, ہنٹ ہے کہ میں ایک کر سکنا, تو کر کے تو دیکھ. بس یہ کافی ہے سیٹھی صاحب, اس سے آگے نہ جائیں. ابھی میں آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے لگا ہوں یہاں سے. اچھا, اوکے اوکے اوکے. دو تین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیٹھی صاحب, اس پہ آپ کا تبصرہ چاہیے. ایک طرف یہ حالات ہیں ملک کے, یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی, آئینی سوال کھڑے ہو گئے. ابھی تو بقول وکیل جو ہے اکبر ایس بابر کے, کہ انہوں نے صرف ایک رپورٹ جاری کی ہے, پوری رپورٹ جاری نہیں کی, کچھ حصے اس کے ابھی بھی کلاسیفائیڈ ہے. لیکن یہ ہے صرف 2003 تک, 2013 تک. تو 2013 کے بعد تو بہت سارے موسم آئے ہیں, یہاں پہ دھرنا بھی ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت گئی ہے, اس کے بعد فیض آباد دھرنا ہوا ہے, اس کے بعد الیکشن ہوا ہے, اس کے بعد یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے. تو اس عرصے میں بھی تو فنڈنگ اور دوسرے چیزیں ہوتی رہی ہوں گی اور ہوئی ہیں, کچھ کا اظہار اس رپورٹ میں بھی ہوا ہے. لیکن ایسے چارج ماحول میں نیب چیئرمین کو پہلے بلایا گیا, وہ کسی طرح سے آئے اور انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی اور کہا کہ جی اگر آپ کو صحیح بریفنگ چاہیے تو آپ ان کیمرہ کریں. کل وہ اجلاس تھا, اس میں وہ تشریف نہیں لائے, اور وزیر اعظم صاحب کے ریفرنس سے ایک خط جو ہے وہ پیش کیا گیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو,
کہ وزیر اعظم نے ہیز بین پلیزڈ کہ جی اب جو ہے وہ فلاں صاحب جو ہے ڈی جی ہیڈ کوارٹر پیش ہوں گے نیب چیئرمین کی جگہ پہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا سگنل دینا چاہتے ہیں خان صاحب؟ اور اس کی کوئی نظیر ہے، کوئی ایگزامپل ہے پارلیمنٹری ہسٹری میں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے سولنگی صاحب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بڑے پاورز ہیں، سیمی جوڈیشل پاورز بھی ہیں، لیٹ می ٹیل یو دیٹ. اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پارلیمنٹ نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنائی ہوئی ہے حکومت کی اور کارکردگی کے اوپر. اب نیب کو بلایا گیا، نیب چیئرمین کو، قانون کے مطابق ہی ہیز ٹو گو. ٹھیک ہے، بیمار ہو جائے نہیں جانا، یہ ہے وہ ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب چیئرمین نہ جائے اور ایک خط آ جائے پرائم منسٹر کے اور حوالہ دیا جائے اس خط کا کہ جی پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا ہے کہ اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہے وہ ڈی جی، دوسرا کوئی ڈی جی جائے گا، چیئرمین نہیں جائے گا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیران ہوں، آئی ایم ایکچولی شاکڈ، بٹ دین ون شوڈ ناٹ بی شاکڈ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے، ان کے جو ہیڈ ہیں وہ ہیں ایک بڑا سافٹ اسپوکن نون لیڈر. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے ہیڈ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رانے ہیں، ایک گڈ رانا ہے، ایک بیڈ رانا ہے. تو دس از دا گڈ رانا، وہ بیڈ رانا پنجاب والا ہے، دس از دا گڈ رانا فرام اسلام آباد. تو انہوں نے بہت سافٹ پیڈلنگ کی ہے، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو بہت سخت ان کا بیان ہو سکتا تھا. وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ خط کی کیا حیثیت ہے، اس کو ہم یہ پھاڑتے ہیں، اس خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ نے کیا لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ آپ کہ مجھے روکیں اور فلانے کو جانے دیں؟ کوئی ہے ایسی بات، یا انہوں نے خود ہی صبح اٹھ کے فیصلہ کیا کہ آپ نہیں جائیں گے اور یہ صاحب جائیں گے؟ اور پھر یہ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں جائیں گے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی اجازت میں دیتا ہوں کہ یہ چلے جائیں. تو یہ تو نہ ادھر کی بات ہے نہ ادھر کی بات ہے. تو ہوتے کون ہے اجازت دینے والے، اور آپ کون ہوتے ہیں اجازت لینے والے؟ یا کیا آپ نے اجازت بھی مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ اور اگر مانگی تھی تو وہ بھی انلیگل ہے، اور اگر مانگے بغیر پرائم منسٹر نے اس قسم کا خط لکھ دیا تو یہ بھی انلیگل. بیکاز رولز آف بزنس کے اندر یہ پرائم منسٹر کی ناٹ انٹرفیئر ان ڈپارٹمنٹل ورک. یہ تو بالکل ہی انکانسٹیٹیوشنل انلیگل کام ہے. مگر انہوں نے میرا خیال ہے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اپوزیشن ایجیٹیٹ کرے اس کے اوپر تو ایک اور کیس بن سکتا ہے آف انلیگل آرڈرز، اور کسی وکیل سے آپ پوچھ لیں. مجھے تو اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اگلی دفعہ خود آئے، چیئرمین صاحب کو آنا چاہیے. تو چلے، میں سمجھتا ہوں اوکے، بٹ یہ چیئرمین صاحب کو بھی ذرا ٹائٹ کرنا چاہیے کہ یہی چیئرمین صاحب تسی ایک خط جڑا ہے تسی منگوایا ہے، لکھیا ہے، کوئی آپ نے ریکویسٹ کی تھی وہ دکھائیں نا، یا خود ہی اوپر سے ہی گرا ایسے کر کے پیراچوٹ ہوا اور نیچے آ گیا کہ جی آئی اپروو کہ فلانا جانا چاہیے. ارے بھائی اپروول تو اس وقت دیتے ہیں کوئی ریکویسٹ کرے تو، آپ سینکشن کرتے ہیں، مگر اپروول جو ہوتی ہے وہ تو آپ کسی سے سوال پوچھے کہ جی مے آئی ڈو دس، اور یس یو مے آئی اپروو آف اٹ. یہ اگر کوئی آپ کو پوچھتا ہی نہیں ہے تو آپ اپروول کس چیز کی دے رہے ہیں؟ یا تو آپ ڈائریکٹ کریں، آئی ڈائریکٹ کہ چیئرمین نیب نہیں جائے گا اور فلانا جائے گا، وہ بھی انلیگل ہے. مگر وہ تو کیا نہیں، یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا گول گگلی کرانے کی کوشش کی ہے کہ پرائم منسٹر گیون اپروول فار سو. تو میرا خیال ہے اگلی ہیئرنگ میں چیئرمین نیب کو پوچھنا چاہیے کہ ذرا وہ لائیے نا، آپ نے اپروول مانگی تھی، اگر کوئی خط لکھا تھا تو وہ دکھا دیجیے، ڈیڈ یو رائٹ. تو اب بچکو کہ میں نے یہ بات کر دی ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ایک بیک ڈیٹ کے اندر ایک خط بھی شاید چلا جائے اپروول کے لیے، بٹ اسٹل اٹس ورتھ ایکسپلورنگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر اور جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں ریلیونٹ اتھارٹی ہیز ڈن دس وغیرہ، ان سے بھی ان کی بھی کراس ایگزامینیشن ہونی چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے. بٹ اینی وے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، یہ بھی اب پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں چاہتے چیئرمین وہاں جائے؟ وہاں بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے، اور چیئرمین صاحب میرا خیال ہے میں اگر بات کو سمجھوں تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ کچھ اشارے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کو کہ چیئرمین نہ جان دیو، روکو انہوں، پتہ نہیں کی کہہ دے گا اتنے ہو تو کوئی.
اور کوئی ایسا بندہ بھیجو جو کہ ڈیلے کر دے جا کے وہاں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، یہ ہے وہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہاں جی اس کے اوپر تو دیکھنا پڑے گا۔ چیئرمین تو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، تو چیئرمین کو نہ جانے دو، یہ چیئرمین کو روکو۔ تو جب یہ پیغام گیا ہوگا چیئرمین کو، تو چیئرمین نے کہا ہوگا جی میں کیسے، انہوں نے بلایا مجھے تو جانا ہوگا۔ تو انہوں نے اگر آگے سے یہ جواب ہوا کہ آپ ہمیں پوچھیں، اجازت لیں کسی اور کو بھیجنے کی، انہوں نے کہا سر وہ بھی میں نہیں کر سکتا قانون کے مطابق۔ اچھا پھر اسی کر دینے، کہ سر تسی کرنا تو کر دیو، میں بھیج دوں گا یہ۔ تو بات یہ ہے کہ دال میں تو بہت کالا ہے، اور میرا خیال ہے آج کل جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے، چیئرمین صاحب کو بھی ہوا بدلتی نظر آ رہی ہوگی، اور چیئرمین صاحب بھی ابھی ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں تبدیلی آ جاتی ہے اور ایک نئی حکومت آ جاتی ہے تو پھر چیئرمین صاحب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات بڑے سینسٹیو ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور سارے پریشان ہیں اور اپنے رخ جو ہیں وہ ان کو چینج کرنا چاہیں گے۔ جی بالکل، لیکن یہ تو کہتے تھے کہ یہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، تو آزاد ادارہ ہے تو وہ پرائم منسٹر کے انڈر میں تو اس طرح سے نہیں ہے، نہیں ہے، تو یہ پرائم منسٹر بالکل نہیں ہے۔ ان کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ پارلیمان کی کمیٹی میں نہ جائیں؟ پارلیمان کو تو عمران خان بھی جواب دہ ہے۔ ارے بھائی اگر ان سے اجازت مانگی بھی جائے تو وہ نہیں دے سکتے، مگر مانگی بھی نہیں جا سکتی انڈر دا کانسٹیٹیوشن۔ جی مانگنا بھی انلیگل ہے، دینا بھی انلیگل ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ بات ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ایک اس سلسلے کی کڑی ہے جو گورننس کا عالم ہے، کہ ایک دن میں 33 بل آپ اپروو کرواتے ہیں، پارلیمنٹری جو پروسیسز ہیں ان کو بائی پاس کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی آرڈیننس ہیں واپس لے لیے گئے، وہ لیپس کر گئے، ان میں غلطیاں نکلی 2-3 بار۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ دونوں کو بالکل یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی تو کتنی واچ ٹاپ سمنز گئی تھی، 1 بار 2 بار 3 بار، اور وہ کورٹ کہہ رہی تھی آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا آتا۔ یہ ایک پیٹرن بن گیا انفارچونیٹلی، اور اسی پیٹرن کے حوالے سے ہی میرے خیال سے جو سب سے بڑے خدشات ہیں اس وقت وہ یہی ہیں کہ اگر یہ اس طرح کی مس گورننس رہے گی تو پھر ملک کا حال کیا آگے ہوگا، یہی تو اس وقت بڑا پرابلم ہے۔ تو ہمارے پاس آخری 3-4 منٹ ہیں، میں چاہتا ہوں اس میں 2 ٹاپکس، ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے 27 فیبروری کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی سے چلیں گے، اور مارچ پہلے 3 دن انہوں نے کر دیا، تو سیٹھی صاحب ان کے ساتھ باقی لوگ بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ جو پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ اناؤنس کی تھی مارچ کی، میں نے کہا تھا یہ کوئی نہیں ہونی، اب میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نہیں، یہ 27 والی بھی کوئی نہیں ہونی۔ یہ صرف گیم میں رہنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی گیم میں ہیں، ہم بھی سولو فلائٹ لے سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی سپورٹ ہے بڑی۔ یہ گیم پلینگ ہے، کھوکھلا پن ہے، کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کوئی لانگ مارچ آج نہیں کر سکتی، وہ سندھ کے اندر تھوڑی بہت کر سکتی ہے، جب پنجاب میں آئیں گے تو بندہ ہی کوئی نہیں ملنا، واپس ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ پی ڈی ایم والے جو ہیں، جب تک نون لیگ اپنے بندے سارے باہر نہیں نکالے گی تو اس وقت تک پی ڈی ایم کی بھی کوئی لانگ مارچ نہیں بنے گی۔ ہر پورا بھروسہ جے یو آئی کے اوپر تو نہیں کیا جا سکتا نا، تو اگر جے یو آئی کے 10 جھنڈے ہیں تو نون لیگ کے 100 ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ریشیوز۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے 10 جھنڈے اور نون لیگ کے 1 یا 2 جھنڈے ہوں، وہ تو لائن پٹ جائے گی۔ مگر جھنڈے نکالنے والے کون ہیں؟ وہاں تو مولانا ایسے آرڈر دیں گے تو جھنڈے آ جائیں گے۔ یہاں کون نکالے گا پنجاب میں نون لیگ کے جھنڈے؟ شہباز شریف صاحب نکالیں گے، حمزہ نکالیں گے، کون نکالے گا؟ آپ کو پتا ہے ابھی یہ جو الیکشن ہوئی 133 والے، مریم کو دعوت نہیں دی گئی، یہ نہ ہو کہ مریم آ جائے اور بڑا پھر مجمع ہو جائے۔ تو اس لیے میں پھر کہتا ہوں ووٹ نواز شریف کا ہے، ووٹ کو نکالے گی مریم، اور پرائم منسٹر کون بنے گا وہ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے۔ چلیے آپ نے بات کی سمری ختم کر دی، اچھا ٹھیک۔ تو بس اور آخری ہمارا موضوع ہے جسٹس عائشہ ملک کی تقرری پر، جو بہت زیادہ بار کی طرف سے اپوزیشن ہوئی ہے، اور اب خدشات یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم پہلے جو دکھائی دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس اور ان کے مختلف میٹر سے متعلق، وہ کچھ لوگوں کا خدشہ ہے کہ وہ بڑھ جائے گی، لیکن یہ کہ ہمیں ویلکم ضرور کرنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئی ہیں،
تو ایک ہسٹری ان دا میکنگ تو ہے بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بارز کی طرف سے جو فیئرز ایکسپریس کیے جا رہے ہیں سیٹھی صاحب, اس کے اوپر بھی آپ اپنا کامنٹ دیجئے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو؟ دیکھیے, جب یہ 9 ممبر کمیٹی, جوڈیشل کمیٹی جو تھی, جب ان میں سے ایک جج صاحب ریٹائر ہو گئے یا چلے گئے, تو ایک اور صاحب کو انکلوڈ کیا گیا. اس وقت 5-4 چل رہا تھا, جو جس طریقے سے بات چل رہی تھی. جب وہ چلے گئے, آئی تھنک نور محمد صاحب تھے, وہ جب چلے گئے جسٹس نور, تو پھر اس کے بعد ایک جسٹس عثمانی آ گئے. تو اس میں بات چل رہی تھی کہ اب یہ کس طرح ووٹ ڈالیں گے. 4-4 تو بریک پہلے ہی تھا. چیف جسٹس صاحب اور چیف جسٹس ٹو بی بندیال صاحب اور باقی 2 لوگ فرام اٹارنی جنرل صاحب تھے, لا منسٹر تھے میرا خیال. تو وہ تو پتہ ہی تھا یہ 4 تو ادھر ہی ہیں, وہ تو چاہیں گے کہ جسٹس عائشہ آ جائے. اور باقی 4 جو تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس عائشہ کے بڑے قریب ہیں, جسٹس عائشہ نے ان کے چیمبرز میں بھی ایک زمانے میں شاید کام وام کیا ہے اینڈ سو آن. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ان کے لیے ووٹ کریں گے. مگر ایسے ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا, وہ انہوں نے اپوز کیا. حالانکہ دوستی بڑی ہے اور یکجہتی بھی بڑی ہے اور سوچ میں بھی کچھ حد تک اتفاق ہے. تو اس سے پھر کچھ لوگوں نے یہ اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ اپوزیشن کیوں ہو رہی ہے. ایک طرف سے بار اپوز کر رہے ہیں, دوسری طرف سے 4 ججز بھی اپوز کر رہے ہیں. اور اس کا کیا خاتون ہونے کا اس کا کوئی تعلق ہے یا کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہے؟ اچھا, اب اس میں جو نظر آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ سیاست کا بھی تعلق ہے, مگر صرف سیاست کا نہیں میرا خیال ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز تھے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جینیونلی چاہتے تھے کہ ایک خاتون آ جائیں, اینڈ شی از اے ویری گڈ جج, کمپیٹنٹ, ویل ریڈ, ویل ایجوکیٹڈ, سالڈ. اس سے کوئی شک ہی نہیں ہے, ان کی جو لیگل ججمنٹس ہیں دے سالڈ اینڈ ہائیلی انٹیلیجنٹ. اور وہ چاہتے تھے کہ میری لیگیسی یہ ہو جسٹس گلزار کہ ڈیورنگ مائی ٹائم فار دا فرسٹ ٹائم وی گاٹ دس ڈن. اس لیے انہوں نے میرا خیال ہے ایلیویٹ کر کے 4 آگے جو ہے ان کو کر کے تو ان کو کر دیا. اور بندیال صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے, تو ظاہر ہے وہ بھی فیور کرتے تھے ان کو. مگر کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب اور فاروق نسیم صاحب بڑے کین تھے, تو وہاں سے سیاست شروع ہو گئی کہ پھر ان کو کیوں لا رہے ہیں, ان کا کیا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گی یا اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کریں گی. بیکاز اٹارنی جنرل صاحب تو نہیں, مگر فاروق نسیم صاحب تو مور اسٹیبلشمنٹ دین گورنمنٹ, وہ تو ہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, مشرف کے بھی وکیل وہ رہے تھے اینڈ سو آن. تو پھر یہ نئے باتیں شروع ہو گئی کہ جی نہیں ان کو تو لایا جا رہا ہے بیکاز ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور آگے جسٹس فائز بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے, میجورٹی رکھنی ہے اپنی. اور ابھی یاد رہے کہ ایک ریویو پٹیشن آنی ہے, اور وہ بندیال صاحب کے وقت پہ آئے گی, تو دیکھنا ہے وہاں کیا ہوگا, کس کا ووٹ چلے گا نہیں چلے گا اینڈ سو آن. وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اگر اب بات یہ ہے کہ یہ دیز آر دی ایشوز. بارز جو ہیں وہ تو ظاہر ہے دیور, ان میں ہو سکتا ہے کہ ان کا جو موقف یہی تھا کہ یار ہمارا پاور جو ہے نا وہ they want to be big players now. ابھی آپ نے دیکھا پشاور میں کافی لوگ باہر سے لیے انہوں نے, اور ظاہر ہے they have a vested interest in بار بینچ کے بڑا solid relationship ہے, اور بارز جو ہیں they wanted to influence کہ بھی ہمارا influence بھی ہونا چاہیے. اور وہ یہی ہے کہ جو اگر سینئر موسٹ کیونکہ پہلے ہوئے ہیں وہ جائیں گے تو ظاہر ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو دس مینس کہ وہ ہماری باتیں جو ہے جب جائیں گے تو سنیں گے. تو یہ اس میں بار کی پالیٹکس بھی تھی. آئی ڈونٹ تھنک اس کا کوئی تعلق تھا فرام دا بار پوائنٹ آف ویو کہ وہ خاتون ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. وہاں پالیٹکس چل رہی تھی آف سینیورٹی, جو کہ افتخار چوہدری نے بھی پالیٹکس چلائی تھی. یہاں میرا خیال ہے گلزار صاحب جو تھے انہوں نے سوچا to kill 2 birds with 1 stone. ان کو بھی ادھر بھی بتکڑا کر دیں بندیال صاحب کو, کمپنی جو آگے آنے والے, اور ادھر میں ایک نئی روایت شروع کر دوں. یا کم از کم میری لیگیسی یہ تو یاد رہے گی کہ میں نے صرف 1-2 ٹاورز نہیں گرائے, میں نے brought a woman into the top echelons of justice in this country. Great. Everybody loves this. It's a great thing. And she's a wonderful judge. I mean, I don't know her personally,
but from what I've seen and what I've heard from responsible people, she's solid. अब सियासी जो वो बातें तुम्हें पता ही है, एट द एंड जाके बहुत सी ऐसी क्रिटिकल जजमेंट्स होती हैं जहाँ सियासत आ जाती है, प्रेशर्स आ जाते हैं, एंड so we have to wait and see how she fares when that happens. But on purely legal grounds, solid, and on the other ground of identity of the Supreme Court and kind of covering a wider canvas, sensitivities, gender sensitivities, I think good. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपने बात की और हमारा वक्त। रजा, मैं जाते जाते मैं मुख्तसर एक तबसरा चाह रहा था सेठी साहब का। ये जो राना शमीम का जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी तारीख जो है फर्द जुर्म आयद करने की तो उन्होंने आगे कर दी है 20 जनवरी को, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल जो कि अब प्रोसिक्यूटर भी हैं इस केस में, उन्होंने कोर्ट से ये कहा है कि जी ये जो सहाफ़ी है इनको तो जरा अभी छोड़े, आप सिर्फ राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दे। इसका क्या मतलब है? पहले तो वो ये सोलंकी साहब, बात ये है कि पहले जब ये इंडक्टमेंट का वक्त आया था तो पूछा था जज साहब, क्योंकि एज एमिकस क्यूरे कि जी आप बताएं कि किसके ऊपर ये लगना चाहिए जुर्म फर्द, तो ये जुर्म, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था मीडिया को भी इस पे डालें, बड़ा सख्ती के साथ कहा था मीडिया को डालें। अब भी एक यू टर्न हो गई है। अब ये यू टर्न क्यों हुई है, मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में मेरी चिड़िया की खबर है कि वो जो सहाफ़ी, चुने चुने सहाफ़ी जो कि बड़े इमरान खान साहब के हमायती थे और अंडर अवामी प्रेशर वो आके अब कुछ एक क्रिटिकल किस्म का तजिया करना शुरू कर दिया था और खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया था। खान साहब ने कांटेक्ट किया उनके साथ और उन्हें कहा कि डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ, तो आप आके मुझे मिलें और कोई ऐसी बात नहीं है, डोंट लीव मी। तो देयर इज एन एफर्ट नाउ कि ये मीडिया जो इतना खिलाफ हो गया है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने क्रैकडाउन किया है, और अब हम क्रैकडाउन जो है ना ये काउंटर प्रोडक्टिव। इसका इशारा शेख रशीद साहब ने दिया था, आपने शायद याद करें, 2 दिन पहले शेख साहब ने फवाद चौधरी को ये समझाया से कहा था कि ओए यार मैं एक बार नहीं 3 बार मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रहा, मीडिया के साथ ना करो, ऐसे पर्सनल ना हो जाओ, मीडिया के साथ बना के रखो। और फवाद चौधरी को ये शायद अकल आ जानी चाहिए कि आज फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, कल ये मीडिया इसको ठीक ठाक सॉर्ट आउट करेगा। तो ऐसे ना करें कि लोग फिर अपनी इंतकामी कार्रवाई करें, अपना काम करें, उससे आगे बढ़ बढ़ के ना चौके छक्के मारने की कोशिश करें, बिकॉज फिर वो आप पर्सनल हो जाते हैं और दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो शेख साहब ने ऑलरेडी एडवांस वार्निंग दे दी है, तो मेरा ख्याल है यही एडवाइस खान साहब को भी मिली होगी, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अब अटॉर्नी जनरल को कहा गया है ना यार इनको ना करो, बिकॉज देखिए अगर खान साहब की छुट्टी होती है ना तो सबसे पहले जो इस दौर में जिस एक मीडिया ग्रुप की पिटाई की है वो है जियो जंग ग्रुप। इनके साथ हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया और इनके साथ ज्यादतियां की हैं इस हुकूमत ने, और खान साहब ने अपने गुस्से जो है निकाले हैं। मुझे तो हैरत अंगेज में होता हूँ कि भाई ये वो ग्रुप है जिसने इमरान खान की को बनाया, जिसने उठाया, जिसने इमरान खान को प्रमोट किया, और ये वही इमरान खान है जिसने इनको कचल करने की कोशिश की। तो अब बात यह है कि मेरा ख्याल है जब खान साहब बाहर आएंगे तो उनको अब समझ आनी शुरू हो गई है कि अब मीडिया के साथ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बाहर जाने वाला हूँ और फिर बाहर तो मुझे फिर इनके पास ही जाना पड़ेगा, इनकी हमदर्दियां लेनी पड़ेंगी। तो ये ना हो कि ऐसे ना हो। मैं सिर्फ आपको जाते जाते एक चीज का हवाला दे दूं, हमारा पाकिस्तान का मीडिया जब जनरल मुशर्रफ के बड़े हक में था, जनरली स्पीकिंग, बिकॉज उन्होंने कुछ अच्छी पॉलिसीज का किया था, और मियाँ साहब जो थे जब निकाले गए तो उस वक्त वो एक फेरोनिक किस्म की हैसियत हो गई थी उनकी, मीडिया के ऊपर भी क्रैकडाउन था, बहुत कुछ था। तो किसी मीडिया ने किसी के आंसू नहीं बहाए जब मियाँ साहब की छुट्टी हुई थी उस वक्त, और जनरल मुशर्रफ को बड़े लोगों ने वेलकम किया था। और आपने याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने ये जो टेलीविजन 100 चैनल्स आए जनरल मुशर्रफ की बदौलत आए, उनका शुक्रिया अदा करें, उन्होंने खोल दिया था। ना मोहतरमा ने खोला था ये लाइसेंसिंग सिस्टम, ना नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि मुशर्रफ साहब को पता था कि मीडिया उनको सपोर्ट करेगा, और बहुत अरसे तक मीडिया उनको सपोर्ट करता रहा, और बहुत बेनजीर एंड नवाज शरीफ के खिलाफ था।
مگر آخر میں جب مشرف صاحب نے یہ جج صاحب کے خلاف کاروائی کی تو میڈیا نے پھر تنقید شروع کی، اور اس وقت مشرف نے کریک ڈاؤن کیا، جیو کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، جرنلسٹ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، 3 چینلز کو بند کر دیا، جس میں جیو بھی ایک چینل تھا، آج تھا اینڈ سو آن، ان کو بند کر دیا۔ تو اس وقت پھر میڈیا مشرف کے خلاف ہو گیا، اور مشرف کو اس بات کا جب سمجھ آئی کہ اوہو یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی اور یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور پھر یہ میرے، تو پھر مشرف نے بھاگ دوڑ کر کے نہیں کھول دو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا یار میڈیا کو نہ کرو، اب ہمیشہ جن کی ضرورت پڑے گی آگے تو یہ بھولیں گے نہیں، ہاتھ اور نہیں رکھو۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ سیٹھی صاحب، سولنگی صاحب، اور ناظرین آپ کے کامنٹس اور آپ کے مختلف پارٹیسپیشن کا بھی شکریہ، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی رات 9 بجے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔